تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سب جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، وظائف آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، الغرض کسی بھی حوالے سے اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں، آپ اس کا کوئی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا کرم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسنین بھائی بھی ہیں، خیریت سے ہیں آپ حسنین بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی ہم سب کا مقدر بنائے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ابتدا میں انشاءاللہ الکریم ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جو وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے تبادلے کا وظیفہ۔ زندگی میں اس طرح کے معاملات درپیش آ جاتے ہیں، تبادلہ کرنا پڑ جاتا ہے، کروانا پڑ جاتا ہے، زندگی میں اس طرح کی صورتحال بعض اوقات پیش آ جاتی ہے اور چاہتے ہیں کہ خیر کے ساتھ میرا اچھی جگہ تبادلہ ہو جائے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے آسانی ہے، یہاں پر میرا تبادلہ ہو جائے۔ لیکن ہر معاملے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی بھی دعا کرنی چاہیے اور یہ بھی ذہن ہونا چاہیے، یہ دعا کرنا چاہیے کہ مولا میرے حق میں جہاں بہتر ہونا عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ دعا بھی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا تبادلہ ہو جائے تو تبادلے کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نماز ظہر کے بعد، نماز ظہر آپ نے ادا کی، ظہر کی نماز کے بعد یا تو 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ، صحیح، آپ نے پڑھنا ہے سورۃ اللہب۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، صحیح ہے۔ یہ 3 تعداد اس کی بیان کی گئی ہیں۔ اگر 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو اپنے لیے 11 کا عدد فکس کر لیں، 21 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو 21 کا عدد اپنے لیے فکس کر لیں۔ اچھا، 41 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو 41 کا عدد اپنے لیے فکس کر لیں، صحیح ہے۔ پھر اسی تعداد کے مطابق آپ نے نماز ظہر کے بعد سورۃ اللہب پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ ہر بار سورج شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس پورے عمل کے اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے دعا بھی قبول ہوگی اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ نے چاہا، اللہ کا حکم ہوا تو تبادلے کا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ تو تبادلے کے لیے بالکل آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ سوجل حسب خواہش یہ آپ کا تبادلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب شامل کرتے ہیں۔ آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ چلیں کالز شامل کرنے سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ پہلے ہم میسیجز شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ میسیجز چند ایک رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، امسا نام ہے اور والدہ کا نام ہے بلقیس۔
یہ نوٹ کیجیے گا، ان کا مسئلہ استخارے کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو کافی وقت ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہے، اور شریر جنات بھی تنگ کرتے ہیں، اور جنات کی بھی حاضری آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آ جاؤ۔ مزید ابھی یہ حالت ہے کہ بچے کی طرح بات کر رہی ہیں، نیند میں جھٹکے لگتے ہیں، بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں۔ اچھا ہوش میں آتی ہیں تو بولتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے مار دے گا۔ ایک دو جگہ دکھا ہے، وہ بولتے ہیں کہ جادو اور جنات دونوں ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ اب استخارہ بھی کیجئے کہ کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے، کوئی وضاحت بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج آئے کہ براہ کرم میرا استخارہ ضرور کریں، میں کافی عرصے سے انتظار کر رہا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ عرفان نام ہے، والدہ کا نام ستارہ بیگم ہے، زوجہ کا نام کلثوم بنت سکینہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ملتان میں ملازمت کرتا ہوں، اور پہلے ہم آبائی گھر میں رہتے تھے اور اس وقت ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر تھے، لیکن اب میں اور میری فیملی ملتان میں کرائے کے گھر میں رہے، اور ہمارے حالات دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کبھی نئی کوئی مشکل سامنے آ جاتی ہے۔ تو پلیز استخارہ بھی کریں اور بتائیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کہ ہم یہیں ملتان میں رہیں کہ ہم اپنے آبائی گھر میں یہ شفٹ ہو جائیں۔ تو دونوں ہی حوالے سے ان کا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا جی، ایک میسج آئے روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسج ہے، یہ عمر فاروق نام ہے، والدہ کا نام ہے خالدہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، بہت سی جگہ میں نے علاج بھی کروایا لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑ پا رہا۔ اچھا، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ جگر کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ خوراک کی نالی کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ خون کی کمی ہے، منہ سے بھی خون آتا ہے، کبھی کے میں بھی خون آ جاتا ہے، خون کی الٹیاں ہو جاتی ہیں، میں نے دم بھی کروائے لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا۔ تو ان کے لیے کیا وظیفہ ابراہیم بھائی آپ ارشاد فرمائیں گے؟ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا، کوئی روحانی علاج بتائیں کہ ان کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے اور جو جسمانی طور پہ پرابلم ہے، کمزوری ہے، خون کی کمی ہے، وہ بھی دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ بیماریوں سے شفا کے لیے مختلف اوراد و وظائف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، اللہم انت الباسط۔ جی جی، یہ 100 بار پڑھ کر پانی پر، کھانے کی چیز پر، دوائی وغیرہ جو لے رہے ہیں اس پر بھی دم کر کے پئیں، تو اس کی برکت سے اللہ پاک کرم فرمائے گا، انشاءاللہ بیماری کسی بھی طرح کی بیماری ہوگی وہ دور ہوگی۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ؟ یہ 40 ہے، 40 مرتبہ 40 مرتبہ جی، صحیح ہے، 40 مرتبہ 100 نکل گیا غلطی سے، 40 مرتبہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا سلامو، صحیح، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اول آخر درود شریف تو اپنا ایک وظیفہ بنا لیں، عادت بنا لیں کہ جو بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، جی، اس کی برکت سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ صحیح۔ تو 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اول آخر درود شریف ایک بار اور پانی پر دم کر کے پئیں، اور اسی وظیفے کو یعنی یا سلاموں کو چلتے پھرتے بھی اپنے معمولات میں لائیں۔ صحیح۔ اچھا، جو انہوں نے 4-5 مسئلے اپنی تکلیف کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے بیان کیے، خون کی بھی الٹیاں لگ رہی ہیں، جگر کا بھی مسئلہ ہے، جسمانی کمزوری بھی ہے، علاج بھی کروا رہا ہے لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، وظائف تو آپ نے بتا دی۔ اب یہ اپنا پراپر اگر ایک روحانی علاج مکمل کروانا چاہیں تو کیا اس کے لیے بہت اچھا یہ ہے کہ اگر ان کے قریبی کہیں پر تعویذات عطاریہ کی ترکیب ہے، نہیں ہے معلوم، تو معلومات کر کے گھر کے کسی مرد کو وہاں بھیجیں، عورتوں کو تو اجازت نہیں ہوتی ہے، گھر کے کسی مرد کو وہاں بھیجیں اور انشاءاللہ وہاں سے اپنا پراپر علاج کرائیں، تعویذات لیں، کاٹ کا عمل کروائیں، اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے بہت جلد ان کو افاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ جلد شادی ہونے کا کوئی وظیفہ ہے کہ شادی جلدی ہو جائے؟ شادی جلدی ہونے کے لیے بھی وظائف ہیں۔ ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ 90 دن تک عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ جی، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 312 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام اس کو پڑھیں تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بہت جلد شادی ہو جائے۔ اچھا، پہلا جو وظیفہ آپ نے بتایا وہ 90 دن تک 90 دن تک 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھنا، سورہ اخلاص ٹھیک ہے۔ پڑھنی۔ اور یہ کتنے دن پڑھنا ہے یہ والا وظیفہ؟ اس کی تو مدت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو روزانہ اپنے معمولات میں لائیں،
اللہ کرے گا تو انشاءاللہ صحیح ہے، یعنی جب تک شادی نہیں ہو جاتی، رشتہ نہیں ہو جاتا، جب تک پڑھتے پڑھتے رہیں رہیں، اسلامی فجر کی بھائی بھی نماز عمل کے کریں۔ بعد۔ فجر کے بعد، جی ہاں، صحیح ہے۔ اچھا یہ ایک تو یہ کہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، جی جی، ہاں کیا پڑھیں گے ناظرین؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا بہت سے لوگ یا ذو الجلال پڑھ رہے ہوتے ہیں، سو صحیح تلفظ یہ ہے کہ جب یا کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس انداز سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب یہ نماز فجر کے بعد پڑھیں گے تو 312 مرتبہ پڑھیں گے، اور دوسرا جو آپ کو وظیفہ بتایا عشاء کے بعد پڑھنے کا سورۃ الاخلاص کا، وہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ اور 90 دن تک یعنی 3 ماہ کا یہ عمل ہے، کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو، اور اگر بالفرض ناغہ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا اس میں اس وظیفے میں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے کو پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، پھر ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یہ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور پھر اس وظیفے کو بلا نیت قرآن، یعنی قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ استخاروں کے کچھ جوابات حسنین بھائی۔ سب سے پہلے تھے امسا بنت بلقیس، ان کا استخارہ کیا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ جنات وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، استخارے میں جو ہے وہ جنات کا اشارہ ہے، اللہ پاک عافیت اور آسانی والا معاملہ کرے۔ ان کے لیے میں نے 2 عمل عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انہوں نے 41 ٹائم 41 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک بلینک پیپر، سادے پیپر پر لکھ کر جو ہے اس کو آپ بطور تعویذ پہن لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جنات کے جیسے ہی معاملات ہوں گے جو ہمارے جنید بھائی نے ذکر کیا، تو انشاءاللہ الکریم یہ دور ہو جائیں گے۔ ایک وظیفہ جو ہے وہ پڑھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم یہ آسانی ہوگی۔ ایک اور ہمارے بھائی تھے عرفان بھائی، ان کے پریشانیوں والے کچھ معاملات تھے، استخارے میں جو ہے وہ وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کے لیے اور ہمارے دیگر ویورز کے لیے کہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریاں ہیں، اور نہ جانے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ آگے کیا کرے، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ جو ہے یہ روزانہ پڑھیں، اور روزانہ پڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اچھا یہ عرفان بھائی خود بھی پڑھیں، اور ان کو کہیں کہ یہ اپنی زوجہ کو بھی کہیں کہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم عافیت کے ساتھ آپ کی جو معاملات اور پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ باقی دیکھیں ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو وظائف، جو دعائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا یہ اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر آپ پر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ وہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا تھا نا، اللہم انت الباسط، جی جی، تو وہ شروع میں تو 100 دفعہ کا ہی میرے زبان سے نکلا، وہ درست تھا، 40 مرتبہ نہیں ہے بلکہ 100 دفعہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم انت الباسط، 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ صحیح جی، کال چلائیے گا۔ میں نے اپنی بچی کا استخارہ کروانا، اس کے جسم میں ہر وقت درد ہوتی ہے اور سر بارہ بارہ ہر وقت رہتا ہے، تو استخارہ کرنا ہے کہ کوئی مسئلہ زیادہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نام تنزیلہ بیگم ہے اور اس کی والدہ کا نام جمیلہ بیگم۔ تنزیلہ نام بتایا بچی کا انہوں نے، جی ابھی استخارہ کرواتی ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد عظیم، والدہ کا نام ہاجرہ بی بی، ان کا استخارہ کر کے بتانا ہے کہ ان کی دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ عظیم نام آپ نے بتایا، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ کریں آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ نام اذان ہے، والدہ کا نام فوزیہ ہے، اور مسئلہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، چلے وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا نام آپ نے بچے کا اذان بتایا ہے نا، اچھا اب کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہوتے،
اب یہ اذان نام رکھنا بہت یہ رکھا جا رہا ہے یہ نام، اب یہ نام درست ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت سے اس کی رہنمائی بھی لے لیجئے گا، کیونکہ پروگرام تو روحانی علاج استخارہ ہے، ہم استخارہ بھی کریں گے، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، باقی یہ نام درست ہے یا نہیں۔ دارالفتاء اہل سنت کا نمبر بھی انشاءاللہ الکریم ابھی ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے ہے دارالفتاء اہل سنت کا نمبر، اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور اس نام کے متعلق ضرور معلومات حاصل کیجیے گا اس نمبر پر مفتی صاحب سے، اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اذان ہے اور ایک آتا ہے آزان، اسی کو پیار سے بولتے ہیں تو وہ آزان کر دیتے ہیں، اچھا، تو اس کے متعلق بھی جو نا وہ پوچھیں کہ چلیں اس کی شرعی رہنمائی ضرور لیجیے گا، بلکہ صرف نام ہی نہیں اپنے تمام معاملات کی شرعی رہنمائی آپ اس نمبر پر حاصل کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام نجف ہے اور میں ڈھرکی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بھائی کا نام شعیب ہے، والدہ کا نام شفیہ بی بی ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال دیجیے۔ بھائی ہم نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے نا جانور ہیں ان کو نا رسولیاں وغیرہ بن جاتی ہیں بہت زیادہ۔ اچھا جانوروں کو ہو جاتی ہیں رسولیاں ہو جاتی ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ چلیں وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، ابراہیم بھائی نوٹ فرما لیجیے۔ حسنین بھائی استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز آئی تھیں، آپ استخارے کیجیے، پھر وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ جی ابراہیم بھائی اگر جانوروں کو رسولیاں ہو جائیں یا جانور بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہیں، تو کیا وظیفہ پڑھ کر جانوروں پر دم کیا جائے؟ تو دیکھیں اس کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، جانور بیمار پڑ جاتے ہیں، یہ بھی ان کا بھی پورا ایک شعبہ ہوتا ہے اور جانوروں کا بھی علاج ہوتا ہے، ان کے بھی مخصوص ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر علاج بھی کروائیں۔ دیکھیں اللہ نہ کرے جانور اگر بیمار ہو جائیں یا ان میں بیماری پھیلنے لگے، وائرس پھیلنے لگے یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے جانوروں کے اندر کہ جس کی وجہ سے جانور بیمار پڑ رہے ہوں، نقصان ہو رہا ہو، تو ہر قسم کے موذی امراض سے، وائرس سے، ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اپنے 49 ٹائم 49 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر یہ آپ جانوروں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے جانوروں کی حفاظت بھی رہے گی، نقصان بھی نہیں ہوگا اور جانور بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اچھا یہ محمد شہریار مختار صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ سر میں درد کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے وظائف دیے جاتے ہیں اور تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا عظیم سر پر ہاتھ رکھ کر 3 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف، تو انشاءاللہ وقفے سے اس کو پڑھتے رہیں تو اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے بابا کی کپڑے کی شاپ ہے اور تقریباً 15 سال سے بہت اچھی چل رہی تھی، بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا کام تھا، تقریباً 4 سال سے دکان پہ کام بھی نہیں چل پا رہا، آہستہ آہستہ کم ہوتے اب بالکل بند ہو گیا ہے، سارا دن بابا فارغ بیٹھ کر آ جاتے ہیں۔ بابا کا نام محمد افضل ہے، تو دعا بھی فرما دیں اور دکان پہلے کی طرح اچھی چلے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے ایک وظیفہ تو جنید بھائی یہ ہے کہ 35 مرتبہ 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کرائیں اور اپنی دکان پر لٹکا دیں۔ صحیح۔ اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا۔ اچھا یہ ہاتھ سے ہی لکھنا ہے؟ ہاتھ سے ہی لکھنا ہے اس کو، صحیح، ہاتھ سے ہی لکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار میں جو ہے مطلب اور اچھا اضافہ ہو جائے، اس کے لیے جو ہے ایک وظیفہ ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، یہ نماز جمعہ کے بعد 35 بار لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھیں، تو انشاءاللہ غیب سے رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے انشاءاللہ الکریم، غیبی طور پہ اسباب بنتے چلے جائیں گے اور رزق میں بھی الحمدللہ سب اللہ پاک کی رحمت سے برکت رہے گی۔ اچھا اب دیکھیں وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے، دکان پہلے اچھی چلتی تھی، نہیں چل رہی، اب پہلے کی طرح اچھی چلے، اس کے لیے بھی وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، رزق میں برکت کے بھی وظائف آپ کو بتائے گئے۔ اب ظاہری معاملات کو بھی تو دیکھا جائے نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ابراہیم بھائی پہلے پابندی ہوا کرتی تھی، وقت زیادہ دیا کرتے تھے، ہمارا بات کرنے کا انداز، ہمارا ڈیلنگ کا انداز بہت زیادہ اچھا ہوتا
ہوتا تھا تو لوگ قریب آتے تھے. اچھا بعض اوقات دکاندار اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, جھاڑنے کی عادت ہوتی ہے, غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, چیخنے چلانے کی عادت ہوتی ہے, غلط بیانی کرنے کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے, تو کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ تو پھر چلے جاتے ہیں, وہ تو بھاگ جائیں گے, وہ دوبارہ کیسے آئیں گے پھر آپ کے پاس؟ مقولہ ہے نا, کسی نے کہا ہے کہ میٹھی زبان والے کی تو ہری مرچ بھی بک جاتی ہے اور کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا. تو ہماری دیکھیں نیت اچھی ہماری ہونی چاہیے, ہمارا اخلاق اچھا ہو, ہمارا کردار اچھا ہو, نیت ہماری اچھی ہو. یہ نیت نہیں ہو کہ میں اس لیے میٹھا بن کے بات کر رہا ہوں, اس لیے اچھی زبان استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ میری دکان پہ رش بڑھ جائے, میری دکان پہ گاہک آئیں, کسٹمرز بڑھ جائیں. یہ نیت نہ ہو, بلکہ نیت اچھی ہونی چاہیے, سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو, انداز گفتگو ہمارا اچھا ہو, ہمارے لہجہ اچھا ہو, ہمارے الفاظ اچھے ہوں اور عاجزی والا انداز ہو. یہ سنت کی نیت سے اچھے انداز سے آپ لے کر چلیں تو ثواب بھی الحمدللہ عز و جل ملے گا, اور ضمناً جو ہے نا وہ برکتیں بھی ملیں گی. باقی اس میں برکت کی جو وظائف اور دکان کی حفاظت کے لیے جو آپ کو بتائے گا, یہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کا انداز درست نہیں ہے یا آپ کا چہرہ ہر وقت جو ہے وہ غصے والا رہتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں درست ہو جائیں, لیکن وہ کر نہیں پاتے, تو اس کے لیے کوئی عمل اگر ہو تو دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بتکلف اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی. اس کی صحبت اختیار, آپ خود تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں, جو بہتر ہے ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے نا, ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو اثر آ ہی جائے گا. صحبت یہ اثر رکھتی ہے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں حسنین بھائی, دیکھیں بتکلف اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, کوشش کرنا پڑتی ہے, ذہن بنانا پڑتا ہے, احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی, ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں, تب جا کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. وظائف اس کے لیے جنید بھائی ایک رسالہ بھی ہے نا, میٹھے بول. جی ماشاءاللہ, اس کے حوالے سے بڑا شاندار یہ رسالہ ہے, آپ یہ پڑھیں. اوہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے, اللہ پاک کے فضل سے بہت فائدہ ہوگا ماشاءاللہ. جی استخاروں کے جوابات حسنین بھائی. جی سب سے پہلے تھے ہمارے تنزیلہ بی بی, ان کا استخارہ کیا ہے, اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے. دردوں وغیرہ کے حوالے سے ان کا میسج آیا تھا. استخارے میں جو ہے وہ نظر بد کا اشارہ ہے. نظر بد کو دور کرنے کے لیے 60 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر جو ہے یہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یا مغنی ایک دفعہ ہاتھ پر پڑھ کر جو ہے درد والے مقام پر پھیر لیں تو انشاءاللہ الکریم درد جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. عظیم بھائی کا استخارہ کیا ہے, ان کے کسی ریلیٹیو کی طرف سے میسج آیا تھا, دل کی دھڑکن وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. تو استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے. ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی یہ آیہ مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 101 مرتبہ یہ پانی پر کھانے وغیرہ پر دم کر کے کھا پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم یہ جو دل کی دھڑکن بڑھنے کا یا کم ہونے کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے اذان, ان کی پڑھائی میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا. استخارے میں جو ہے کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے ایک عمل ہے. سب سے پہلے تو ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ 786 مرتبہ 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پانی میں دم کریں اور یہ پانی جو ہے بچے کو پلاتے رہیں. تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بچے کا برین دماغ جو ہے وہ بوش کرے گا اور اچھے انداز سے اس کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا. اور یہ اذان کے لیے ایک عمل ہے, وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا قویو یا قویو یا قویو. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ان کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے شعیب بھائی, ان کا استخارہ کیا ہے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. شادی وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. استخارے میں جو ہے وقتی آزمائش ہے. ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے 41 ٹائم 41 مرتبہ جو ہے پڑھنا ہے حامیم لا ینصرون, حامیم لا ینصرون, یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ روزانہ کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی. اور اس وظیفے کے برکت سے ضمناً اور بھی بہت سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. بہت سارے مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے, سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ناظرین
مسائل کے حل، پریشانیوں سے نجات، مشکلات سے نکلنے کا ایک حل اجتماعات میں شرکت کرنا بھی ہے، اور اجتماعات میں شرکت کر کے دعائیں کرنا بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، پھر الحمدللہ مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل لوگوں کے روحانی علاج کیے جاتے ہیں۔ پھر اس اجتماع میں آنے والے لوگ اپنے تاثرات، کچھ مدنی بہاریں، کچھ ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں، اور ایک پیکیج ہم تیار کرتے ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں، چلائیے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم کراچی کے ایک علاقے لیاقت آباد نمبر 4 میں جامع مسجد فرقانیہ میں حاضر ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس دعائے شفا اجتماع میں کیا ہوتا ہے، کچھ مناظر پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کے تاثرات، کچھ مدنی بہاریں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعائے شفا اجتماع کے مناظر۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ محمد شاہد قریشی، سید احمد علی اتاری، محمد فاروق کے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اوور آل پورا اجتماع ہی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بڑا ایک اچھا تھا، خصوصی طور پہ اجتماع کے آخر میں جو دعا میں شرکت ہوئی تو الحمدللہ جو ہے وہ دعا میں ایسا لگا کہ جو ہے وہ ہمارے مسئلے کے بارے میں ہی جو ہے یہ اجتماع ہے، اور جو ہے وہ ہر مسئلے کے بارے میں ہی الحمدللہ جو ہے وہ جو مبلغ تھے انہوں نے دعا جو ہے نا ماشاءاللہ سے فرمائی۔ تو علاقے کے حوالے سے اور جو ہے وہ مسائل کے حوالے سے الحمدللہ ایک بڑا اچھا اجتماع رہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج مرکزی جامع مسجد فرقانیہ لیاقت آباد نمبر 4 کراچی میں دعائے شفا اجتماع ہوا، اور الحمدللہ اس میں ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی تھی ماشاءاللہ، اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ اجتماع میں لوگ شریک ہوئے، اور الحمدللہ مجھے بھی خود بہت لطف آیا آج کے اس دعائے اجتماع میں، اور صلاۃ الحاجات پڑھائی گئی ماشاءاللہ، دعا کرائی، رقت انگیز دعا ہوئی ماشاءاللہ، اور تعویذات کے بستے بھی لگائے اجتماع کے اختتام پر، اور لوگ تعویذات لے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت الحمدللہ رب العالمین دل کو سکون حاصل ہوا، اور اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی روزانہ بھی ماشاءاللہ فرقانیہ مسجد میں بعد نماز مغرب تا اذان عشاء لگتا ہے یہ تعویذات کا بستہ، اور لوگ اس سے تعویذات حاصل کرتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، اور انہوں نے مجھ سے عرض کی کہ مجھے ایک تعویذ چاہیے جو بچوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ ثم الحمدللہ میں نے یہ سعادت حاصل ہوئی مجھے کہ میں نے انہیں وہ تعویذ لا کے دیا، اور الحمدللہ امیر السنت کے فیضان سے اس تعویذ میں ایسی تاثیر ہوئی کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت بآسانی خیر و عافیت ہو گئی۔ پھر الحمدللہ ایسا ہوا کہ ان کے دوسرے بچے کی ولادت تھی، تو انہوں نے مجھے دوبارہ جو ہے نا تعویذ کے لیے عرض کی، تو میں نے انہیں دوبارہ لا کے دی، اور الحمدللہ امیر السنت کے فیضان سے وہ دوسرے بچے کی جو ولادت ہوئی وہ بھی خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ ہو گئی۔ میں نے یہاں سے تعویذات لیے تھے، فرق تو ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ میں باجماعت نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور اللہ کا شکر ہر ٹائم ادا کرنا چاہیے بندے کو، جس حال میں رکھا ہوا ہے اس کا بڑا کرم ہے۔ اور یہ سب باتیں جو ہے ہمیں انہی لوگوں نے سمجھائی ہیں اور سکھائی ہیں۔ میرا کام دھندا بھی لگ جائے، وہ مجھے تھوڑا سا شوگر کا پرابلم ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ شوگر کے حوالے سے بھی ہمارے ان اسلامی بھائی نے معلوم کیا، اور دیکھیں شوگر کا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہو، شوگر کی بیماری ہو، یا بلڈ پریشر کا معاملہ ہو، ہائی ہو لو ہو، تو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے جو ہے سورۃ القدر
इन्ना अंसल्लाहु फी लैलतिल क़द्र, ये मुकम्मल सूरत 3 मरतबा, और इसी तरह सूरतुल कौसर ये भी 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पर दम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक की रहमत से आप पिएँ, शिफा हासिल होगी अल्लाह पाक के फजल से। 3 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़नी है माशाअल्लाह। अभी भाई ने जो है वो बताया कि बच्चों के हवाले से इन्होंने तावीज़ात लिए, तो कोई ऐसा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बस्ते के मामूलात में शामिल है कि बच्चों की हिफाजत, बच्चों की बीमारियां दूर हों, नज़र बद से हिफाजत के लिए तावीज़ात मिलते हैं, लेकिन आजकल एक हवाले से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो ये कि बच्चे अगवा हो रहे हैं ना, तो इस हवाले से कोई तावीज़ मिल जाए कि अगर वो बस्ते पर नहीं आ सकते तो घर में ही बना लें और साथ में कोई वजीफ़ा मिले। देखिए, इसके लिए तो वज़ाइफ इससे पहले भी प्रोग्राम में बयान किए गए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने ख़ास वजीफ़ा इरशाद फरमाया है, बच्चों की हिफाजत का वजीफ़ा, बच्चे अगवा होने से महफूज रहें, इसका एक ख़ास वजीफ़ा 11 मरतबा या हफ़ीज़ु या सलामु, या हफ़ीज़ु या सलामु, या हफ़ीज़ु या सलामु, 11 मरतबा 11 टाइम ये पढ़ कर आप बच्चों पर दम कर दें। एक बात। दूसरी बात यह है कि बच्चे हों बड़े हों, जब भी घर से बाहर निकलें तो घर से निकलते वक्त की दुआ ये ज़रूर पढ़ें। ठीक है, घर से निकलते वक्त जो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्ते उसकी हिफाजत पर मामूर हो जाते हैं, फरिश्ते उसके मुहाफिज बन जाते हैं। ये दुआ पढ़ा करें। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने, मेरे मुर्शिद करीम ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक और अमल इरशाद फरमाया, आप ये पढ़ा करें, क़ल्लत हीलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चों को याद करा दें आप। सही, अब जैसे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, अपने काम बाद वक़्त खेलने के लिए निकल जाते हैं, टेंशन लगी रहती है, माँ बाप बड़े फ़िक्रमंद हो जाते हैं। ये देखें, ये अमल आपके सामने है, ये वजीफ़ा लिखा हुआ है, क़ल्लत हीलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आसान सा है, मुख्तसर सा है, चंद बार पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह याद हो जाएगा। बच्चे हों बड़े हों ये पढ़ें। पहना, हाँ, एक तो पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने का भी फरमाया, पढ़ भी सकते हैं, और यही वजीफ़ा आप लिख कर इसका तावीज़ बनाकर बच्चों के गले में भी डाल दें, बच्चों की भी हिफाजत रहेगी। अल्लाह पाक हम सब की, हमारे अहल व अयाल की हिफाजत फरमाए। अच्छा जी, मैसेजेस भी कुछ हैं। ये एक मैसेज आया है इस्तिखारे के हवाले से, अब्दुल रज़ाक नाम है, वालिदा का नाम है इज़्ज़त बीबी। इन्होंने कहा है कि दिन ब दिन जो है ना ये कर्ज़ा बढ़ता चला जा रहा है, इस्तिखारा भी कर दें, कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। ये एक मैसेज आया है कि मेरे भाई की शादी को 4 महीने हुए, घर में बिला वजह लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई वजीफ़ा बताइएगा कि क्या कैसे ये घर की लड़ाई झगड़े ख़त्म हों। ये एक मैसेज आया कि मुझे इस्तिखारा करवाना है कि हमारे घर में बिला वजह लड़ाई होती है, और 2 बार ये हुआ है कि मेरे बाबा जब घर से बाहर जाते हैं तो और वापस आते हैं तो दुकान से तो उनके कपड़ों पे ऐसे दाग होते हैं जैसे किसी ने हड्डी पर मारा हो, खून के छींटे पड़े हों, और ये 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार मेरे बाबा काम पर गए थे वहाँ, और दूसरी बार यहाँ से कुछ दूर हमारे घर से दुकान है वहाँ पर, तो वहाँ से सीधा जब वो वापस घर आए तो उनके कपड़ों पे दाग थे। तो प्लीज़ रहनुमाई फरमाइएगा, और पैसे वगैरह या कोई भी कीमती चीज़ जहाँ रखते हैं तो वहाँ हमें पता होता है, लेकिन इसके अलावा किसी और को पता नहीं होता, लेकिन वहाँ से फिर चीज़ें गायब हो जाती हैं। अच्छा, अब इन्होंने पूरा मसला तो बयान कर दिया, लेकिन मैंने भी पूरा मैसेज पढ़ लिया, नाम इन्होंने लिखा नहीं। तो बहरहाल आप देखिए, आपने पूरा मसला अपना बयान किया और आखिर में नाम नहीं बताया, तो इस्तिखारा फिर कैसे होगा। तो बहरहाल जो आपके मसले के हल के लिए इंशाअल्लाह भी वज़ाइफ आप नोट फरमा लीजिए इब्राहिम भाई। इनका जो मसला है, तो इनके वालिद के कपड़ों पर अजीब व गरीब किस्म के निशानात ज़ाहिर हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद जिन्नात वगैरह की शरारत है, जिन्नात तंग कर रहे हैं। आप दोनों के लिए ही रूहानी इलाज इरशाद फरमाइएगा। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए हसनैन भाई। आइए जब तक शामिल करेंगे नाज़रीन आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी कॉल। जी, मैंने अपनी वाइफ के इस्तिखारा निकलवाना था। उनको जो है ना, उनका सर भारी भारी रहता है, आंखों में दर्द रहता है। वाइफ का नाम है जमीला बेगम और उनकी वालदा का नाम है अरशाद बेगम। जी, अगली कॉल दीजिएगा। मैं ना बेटी का इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। बेटी का नाम फातिमा सैफ और उसकी वालदा का नाम आसिया। उनका मसला आजकल जिद बहुत ज्यादा कर रही है। जी, इस्तिखारा करवाते हैं अभी इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। इस्तिखारा करवाना था। कनीज बेगम नाम है उनकी वालदा का, और जिनका इस्तिखारा है उनका नाम नकीदा कौसर है। मसला यही, हर टाइम उनके सर में दर्द रहता है, टेंशन रहती है, बीमार भी रहती हैं। उनकी औलाद की भी प्रॉब्लम है। जरा इस्तिखारा करके बता दीजिए प्लीज।
جی استخارہ کرواتے ہیں. نام ان کا اگر دوبارہ. نام بیگم انہوں نے نام بتایا ہے, نام ہی بیگم ہے. اچھا جی اگلی قول دیجیے. اگلی قول سر دیجیے. ہم پاک پتن سے بات کر رہے ہیں. میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. والدہ کا نام بشیرہ بی بی, میرا نام محمد وسیم. 10 سال ہو گئے شادی نو, 2 بیٹیاں ہوئیاں تے اس تو بعد 2 بچے ہوئے تے فوت ہو گئے تے پریشانیاں بہت آ جاندیاں نے یکدم ہی. گھر والے بیمار بہت رہندے. اللہ پاک صحت عطا فرمائے آپ کے گھر والوں کو اور جملہ مسائل حل فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. بھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی قول دیجیے. میرا نام خان درمان ہے. میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے. میں ضلع ٹک تحصیل جانڈ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مجھے 10 سال سے فالج ہے اور تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. خان سمان نام آپ نے بتایا. اللہ پاک آپ کو فالج کے مرض سے شفا عطا فرمائے, اور جو اس وقت کنڈیشن ہے آپ کی, صبر اور صبر سے کام لیجیے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا, اور انشاءاللہ الکریم بہت جلد اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے. ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں, پھر وظائف آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول دیجیے. جنید بھائی میرا نام مراد بخش اتاری ہے. وظیفہ فرمائے. سر میں بہت درد ہوتا ہے اور سر کے درد کی وجہ سے نزلہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے. مراد بخش نام آپ نے بتایا نا, اللہ پاک آپ کی جائز مرادیں پوری فرمائے. مراد بھائی آپ کی جائز حاجت پوری فرمائے, سر کے درد سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے. وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. جی ابراہیم بھائی کیا وظیفہ پڑھیں, مراد بھائی کو بتائیں کوئی وظیفہ. سر کے درد کے لیے, سر کے درد کے لیے تو ایک تو میں نے ابھی وظیفہ عرض کیا تھا جی کہ یا عظیم, یہ سر پر ہاتھ رکھیں اور 3 بار پڑھیں اور اول آخر درود شریف, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سر کا درد دور ہو جائے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی سر کا درد دور ہو جائے گا. صحیح. اچھا یہ ایک اور سوال بھی آیا تھا, وہ جسم پر کپڑوں پر نشانات وغیرہ ان کے لگ جاتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ جنات کی شرارتیں. اگر جنات تنگ کرتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ جنات کے شر سے بچے رہیں؟ جنات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, اور جہاں یہ ایسا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذہنی سکون عطا فرمائے. جنات کے شر سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کرنا چاہیے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ شریر جنات جو ہیں وہ ان کا داخلہ بند ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائیں, وہاں سے ایک لٹکانے کا تعویذ دیا جاتا ہے, اور اس تعویذ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جنات, شریر جنات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. وظائف میں بڑی طاقت ہے ناظرین, روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے, اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ثواب تو ملتا ہی ہے, ملتا ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں, ضمناً بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب وقت ہوا ہے ہم آپ کو کچھ مدنی بہاریں دکھانے جا رہے ہیں. روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کی بیماریاں دور ہوئی ہیں, جن کے مسائل حل ہوئے ہیں, آئیے کچھ مدنی بہاریں اور کچھ سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, وہ دیکھتے ہیں. جی چلائیے. ہمارے یہاں شخصیت تھی, ان کے یہاں پر کچھ معاملات مسائل تھے, گھریلو مسائل تھے, کاروباری مسائل تھے. روحانی علاج کے بستے کی برکت سے الحمدللہ ان کو تعویذات بھی دیے گئے, ان کی کاٹ کی گئی, حصار کیا گیا. اللہ کی رحمت سے ان کے معاملات اور مسائل حل کیے گئے. میرا نام لیاقت علی عطاری ہے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ خیرپور سے ہے. ایک مدنی بہار ہے سکندر آباد بستے سے. ایک مریض آئے, ان کا چھوٹا بچہ رات کو روتا تھا اور دودھ نہیں پی رہا تھا. اس نے روحانی علاج کے بستے پر تعویذات لیے, الحمدللہ اب وہ دودھ بھی پی رہا ہے اور رات کو نیند بھی کر رہا ہے الحمدللہ. جواد احمد اتاری گنبٹ سندھ سے. سوال یہ ہے کہ جادو اور بندش کی کوئی سمٹمز بتا دیں اور اس کی روحانی علاج اور وظیفے بتا دیجیے. صحیح ہے. جادو اور دوسرا جنات کا کہنا, جادو اور بندش کے سمٹمز بتا دیں, ان کی کچھ علامات بتا دیں, پہچان بتا دیں. کہتے ہیں کہ اس کی کچھ علامات اور اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. صحیح ہے.
اور دوسری بات یہ کہ استخارے کے ذریعے بھی اس کے اشارے مل جاتے ہیں، رہنمائی ہو جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو عجیب و غریب قسم کے ڈراؤنے قسم کے خواب نظر آ رہے ہیں، جادو کی علامات ہیں. اچھا اسی طرح بعض اوقات کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، جسم بھاری ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، گھر ویران ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی مختلف علامات یہ لکھی گئی ہیں. لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جاتا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ہم ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں. بعض اوقات ہماری بھی غلطیاں، کچھ کمزوریاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت اور سلامتی کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. جب بھی اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہونے لگیں تو نیکیوں کی کثرت شروع کر دیں، صدقہ و خیرات بڑھا دیں. اچھا اسی طرح نمازی پڑھنا شروع کریں. نمازیں تو ویسے بھی پڑھنی ہیں کیونکہ فرض ہے ایک مسلمان پر. قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، صدقہ و خیرات کیں، ذکر و اذکار، تسبیحات، توبہ، استغفار، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں. اللہ پاک نے چاہا تو یہ مسئلے مسائل انشاءاللہ الکریم یہ حل ہوتے چلے جائیں گے. باقی کچھ یہ روحانی علاج کی بڑی برکتیں ابھی ہم نے دیکھی بھی، لوگوں کے مسائل حل ہوئے، پریشانیاں دور ہوئیں. تو آپ روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. اللہ پاک کی رحمت سے یہ ویرانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، غم خوشی میں بدل جائیں گے، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، اور الحمدللہ بیماریاں جو ہے نا یہ صحت یابی میں بدل جائیں گی. اللہ پاک ہمیں یہ جو آپ نے جادو اور بندش یا جو بھی اس کے حوالے سے کچھ ایک سمٹمز علامتیں بتائیں، اچھا صرف اسی پر ہی اکتفا نہ کیا جائے کہ اگر بالفرض یہ علامتیں ظاہر ہوئیں تو ہم کہیں کہ جادو ہے، جنات ہیں، نظر بد ہیں. البتہ اپنے معاملات پر بھی بندہ نظر کرے کہ اس کا کھانا کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا رزق کیسا ہے، جو ہمیں حدیث پاک میں ترغیب دلائی جاتی ہے اور دلائی گئی ہے. اب بندہ اپنے اس کے معاملات درست نہ ہوں اور وہ جو ہے وہ جادو جنات کی طرف نظر کرے بیٹھا ہے کہ یار یہ ہے ہی مسئلہ. یہ بعض دفعہ ایسا مریض آتے ہیں اور ان کے استخارے میں جو ہے جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پھر ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو انسان کو اپنے معاملات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے. بالکل بالکل اپنے ظاہری معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا کچھ استخاروں کے جوابات باقی. سب سے پہلے عبدالرزاق بھائی ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے، قرض کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. استخارے میں جو ہے وہ جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. قرض کے حوالے سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ قریش پڑھنی ہے. اس کے حوالے سے قبلہ امیر اہل سنت فیضان رمضان میں فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو وہ اتر جائے گا. نیکسٹ ہمارے جمیلہ بی بی ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں، آزمائش بیماری کا اشارہ ہے. سر کا درد ان کو رہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ ناس 7 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنی ہے. یہ عمل کو 3 مرتبہ دہرانا ہے، انشاءاللہ الکریم درد سر جو ہے وہ دور ہو جائے گا. فاطمہ بی بی ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ نظر بد کا اشارہ ہے. ان کے غالباً والد کی طرف سے فون آیا تھا. بچوں کو اگر نظر لگے تو اس کو دور کرنے کے لیے اور نظر سے حفاظت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس انداز سے پڑھنی ہے. سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھ کر سیدھے گال پر دم کریں، دوسری دفعہ پڑھ کر جو ہے الٹے گال پر دم کریں، اور تیسری دفعہ پڑھ کر پیشانی پر دم کریں. انشاءاللہ الکریم نظر کا اثر ختم ہو جائے گا اور نظر سے حفاظت بھی ہوگی. بیگم ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، درد سر کے حوالے سے ان کا معاملہ تھا، اور باقی اولاد وغیرہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کے کچھ مسائل تھے. ان کے لیے بہترین عمل یہ کہ انہوں نے 111 مرتبہ جو ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ نے چاہا تو ان کے معاملات مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. نیکسٹ ہمارے خان سمان بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا، فالج وغیرہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. اگر فالج ہے تو اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، لکوے وغیرہ کے مسائل ہیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سورہ زلزال اسٹیل یا لوہے کی پلیٹ پر لکھ کر جو ہے آپ اس کو دیکھیں، یا پھر اس کو آپ پانی اس میں شامل کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو ہے فالج لکوہ یہ دور ہو جائے گا. اور آپ چاہتے ہیں کہ فالج اور لکوے سے حفاظت ہو تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے قبل 100 ٹائم 100 مرتبہ یا اللہ اس کی برکت یہ پڑھیں گے آپ، تو اس کی برکت سے فالج اور لکوے سے بھی محفوظ رہیں گے اور شیطان کی شرارتوں اور جنات وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے. سورۃ الزلزال یہ مکمل لکھنی ہے نا جی؟ سورۃ الزلزال یہ مکمل آپ لوہے یا اسٹیل کی رکابی پر لکھ لیں، اور اس کے بعد رکابی یا پلیٹ پر لکھ کر جو ہے
وہ آپ اس میں پانی ڈال کر اس کو پی لیں یا اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہاں ماشاءاللہ بڑا کمال کا یہ عمل ہے. دونوں طریقے کر سکتے ہیں نا, پانی ڈال کے بھی پی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ شفا حاصل ہوگی. اب چونکہ ناظرین وقت ہمارے پاس کم ہیں اور میسیجز کافی سارے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز شامل کروں اور ان کے روحانی علاج ہم بیان کر دیں. آپ نوٹ فرما لیجئے گا اپنے اپنے روحانی علاج. یہ ایک میسیج آیا ہے ضلع مظفر گڑھ تحصیل جتوئی کے ایک گاؤں سے کہ میرے بال پچھلے 3 سے 4 ماہ سے بہت زیادہ گر رہے ہیں, برائے کرم کوئی روحانی علاج بتا دیں تاکہ میرے بالوں کا گرنا بند ہو جائے اور وہ دوبارہ صحت مند اور گھنے ہو جائیں. سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ سورۃ الشمس, یہ سورۃ اللیل, یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں اور سر کے بالوں میں لگائیں. رات کو سونے سے پہلے خوب اچھی طرح مالش کیجیے, انشاءاللہ الکریم بال گرنا بند ہو جائیں گے. مجھے رات کے وقت بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے, آصف نام ہے, تو برائے کرم میری رہنمائی فرمائیں. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھ کر سوئیں. اسی طرح دن میں کسی بھی وقت 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے, ڈر خوف آپ کا جاتا رہے گا. میری والدہ گزشتہ 2 سال سے اکثر بیمار رہتی ہیں اور پچھلے 3 ماہ سے انہیں سر میں مسلسل درد ہو رہا ہے. تو جو مسلسل بیمار رہتا ہو اسے کہا جاتا ہے دائمی مریض, اور دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ یا معید یہ بکثرت پڑھتی رہے. تو آپ کی والدہ یہ پڑھیں, ٹھیک ہو جائیں گی. براہ کرم بلڈ پریشر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. 6 ماہ سے بلال حسین ہیں, ان کے بازو میں درد ہے, کیا مسئلہ ہے, کوئی وظیفہ بھی بتائیں, دعا بھی کریں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. درد کے مقام پر 1 مرتبہ آپ پڑھیں یا مغنیو پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں, انشاءاللہ الکریم افاقہ حاصل ہوگا. اچھا جی, یہ ایک میسیج ہے, آمنہ نور نام بتائے کہ میرے رشتے آتے ہیں, مجھے دیکھ کر چلے جاتے ہیں, بعد میں کوئی جواب نہیں دیتے. نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین پڑھ لیا کریں اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھا کریں. اچھا, عبد الرزاق سامی انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں بندش, بدسلوکی, لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے کوئی عمل بتائیے گا. تو ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ پڑھا کریں. گھر سے بیماریاں, پریشانیاں, دکھ درد سب یہ دور ہو جائیں گے. میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں, صرف 1 بیٹا ہوا ہے, اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی. آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ پاک نے 1 بیٹا تو دیا, اولاد تو ہے. کہ یہ ایسے ہیں کہ جو بے اولاد ہیں, اب تک شکر ادا کریں, نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. حصول اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا, یہ ایک اور میسیج آئے کہ مجھے خوشخبری نہیں ملی ابھی تک, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ امید قائم ہو جائے. ہر بار آزمائش ہو جاتی ہے, بچے ضائع ہو جاتے ہیں, کوئی روحانی علاج بتا دیں. سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم یہ لکھ کر یا پھر لکھوا کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں تو الحمدللہ سبحان حمل کی بھی حفاظت رہے گی, بچہ بھی صحت مند ولادت ہوگی. اچھا جی, یہ ایک اور میسیج آیا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے, زہیب نام ہے, جس کام سے منع کرے تو نہیں مانتا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے نہیں رہتا, بات بھی نہیں مانتا, بہت زیادہ چڑچڑا ہے, اور دوسرا ہے کہ سختی کریں تو آگے سے بدتمیزی کرتا ہے. آپ یہ وظیفہ کیجیے گا. جب سو جائے نا تو سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ آپ پڑھ لیں. 21 دن کا یہ عمل ہے, پھر آپ اس کے بعد بتائیے. الحمدللہ سمجھ بچے کے اندر حیرت انگیز طور پر تبدیلی ہو جائے گی. بھائی پیسے گم ہو گئے, 9000 روپے, وظیفہ بتا دیں اس کے لیے. دیکھیں جہاں سے پیسے گم ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر آپ سورۃ الطارق کی تلاوت کریں. اسی طرح یہ وظیفہ پڑھیں, یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح سورہ والضحیٰ پڑھ لیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بکثرت پڑھتے رہیں. یا جامعوں یا جامعوں یا جامعوں, یہ بکثرت پڑھتے رہیں. پیسے انشاءاللہ الکریم آپ کے مل جائیں گے. 4-5 وظائف آپ کو بتا دیے گئے, ان
میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ اپنے لیے مخصوص کر لیں اور پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ ناظرین وقت اب چونکہ اختتام کی جانب ہے، ہمارے وہ ناظرین جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے یا جن کے رہ گئے، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں 0213717711 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے، استخاروں کے لیے، روحانی علاج کے لیے آن لائن اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن استخارے، روحانی علاج، تعویذات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں اور مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آج ہفتہ ہے، مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجیے گا اول تا آخر۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، برکتیں، سعادتیں، عافیتیں نصیب فرمائیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، میسیجز بھی تھے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سارے عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، جو اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، جو نوکریوں کی ملازمت کی تلاش میں ہیں انہیں بھی حلال اور آسان روزگار نصیب فرما دے، جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما، ہماری بے چینیاں، ڈر، خوف سب دور فرما، ہمارے دلوں کے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ مدی کی